بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے جان ایشبری کی پوئم میلوڈک ٹرین. میلوڈک ٹرین در حقیقت ایک علامتی نظم ہے جس میں شاعر ایک ننھی بچی کے ساتھ سفر کر رہا ہے. اصل میں شاعر نے ٹرین کے سفر کے ذریعے زندگی کے سفر کی طرف توجہ دلائی ہے. ننھی بچی انسان کے بچپن کو ظاہر کر رہی ہے. پھر یہ ٹرین مختلف منازل سے گزرتے ہوئے اپنی آخری منزل تک پہنچ جاتی ہے. غالباً یہ آخری منزل موت کی منزل ہے، جہاں مسافر کا آخر کار استقبال کیا جاتا ہے. حالانکہ دوران سفر اس نے لاتعداد مشکلیں اور تکالیف برداشت کی ہوتی ہیں. اس طرح شاعر نے زندگی کے سفر کو بچپن سے موت تک ٹرین کے سفر کے ذریعے تشبیہ کے ذریعے بیان کیا ہے. ایک چھوٹی سی لڑکی اپنے ناخنوں پر سرخ پالش لگائے ہوئے شاعر سے پوچھتی ہے کہ کیا وقت ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اس نے ایک کھلونا گھڑی پہن رکھی ہے، صرف فن خوشی کے لیے. شاعر سوچتا ہے کہ بچوں کی طرح بڑوں کا بھی کئی چیزوں کو پہننا بھی تو ایک فن ہی ہے، جیسا کہ شاعر کا تمباکو کا پائپ استعمال کرنا اور موٹا اونی کپڑا پہننا بھی تو فن ہی کی ایک قسم ہے. شاعر کے کپڑوں کے تانا بانا سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک پہاڑی سلسلہ کی تصویر بنی ہوئی ہے. تصویر میں بنی ہوئی پہاڑیاں بہت بلند ہیں اور گہری کھائیاں بھی ہیں، اور ان پہاڑیوں اور کھائیوں میں وسیع و عریض وادیاں بھی ہیں، اور دور سے ان پہاڑیوں اور وادیوں کی پیمائش کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کے دل کا اندازہ اس کے چہرے سے نہیں لگایا جا سکتا ہے. اس طرح کا اندازہ محض فن ہوگا. شاعر ریل گاڑی کو ایک تشبیہ سے بیان کرتا ہے. شاعر بیان کرتا ہے اگرچہ ہماری ریل گاڑی سیدھی وادیوں اور گلیوں میں سے گزرتی جا رہی ہے، لیکن شاعر کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی گاڑی ایک پینسل کی مانند ہے جس کو ایک فٹ یعنی پیمانے کے ساتھ لائنیں لگانے کے لیے چلایا جا رہا ہو. یعنی جیسے ایک پینسل کو کسی پیمانے کے ساتھ لائنیں کھینچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ریل کی پٹڑیاں ایک فٹ پیمانہ ہے اور ریل گاڑی ایک پینسل ہے. یعنی یہ گاڑی اور سائنسی ترقی بھی جیسے محض ایک فن ہے. الف کے پہاڑی سلسلہ کا نقشہ شاعر بیان کرتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ کسی پہاڑی سلسلے کے نقشہ پر پینسل چلا رہا ہو اور لکیریں لگا رہا ہو، بالکل اسی طرح ان کی یہ گاڑی بھی ایک پینسل کی طرح پہاڑی سلسلہ پر چلتی جا رہی ہے. یعنی ایک بچے کا پینسل سے لائنیں کھینچنا اور گاڑی کا پہاڑوں پر دوڑنا، یہ سب محض فن ہے. ہم دونوں یعنی شاعر اور چھوٹی لڑکی یہاں اس مقام کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، یعنی دونوں یہاں سیر کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ دونوں یہاں بغیر کسی مقصد کے یعنی محض فن کی خاطر آئے ہیں. شاعر اور لڑکی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، ما سوائے ایک تعلق کے جو کہ اس سفر سے مخصوص لطف اندوز ہونے کا تعلق ہے. اور یہ بات بالکل ایسے ہی درست ہے جیسے کہ کسی خراب گھڑی پر دن بھر میں
2 مرتبہ وقت درست ہوتا ہے، یعنی سب فن ہے۔ وقت کا گزرنا اور ٹھہرنا سب فن ہے۔ گاڑی کا اسٹیشن پر ٹھہر جانا اور مسافروں کو انتظار کرانا بہت بور کام ہے۔ یہ بالکل بے مقصد معلوم ہوتا ہے، بلکہ ایک بندے کو خود سے بوریت کا احساس دلاتا ہے۔ بیچارے لوگ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاڑی ہر اسٹیشن پر کتنی دیر ٹھہرے گی، کتنا وقت لگے گا، جیسے وقت کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ یعنی سارا وقت ایک فن ہے۔ انسان اس شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جیسے یہاں پر کوئی قانون ہی نافذ نہیں ہے، اور اگر کوئی قانون ہے تو وہ عدم نظم و نسق کا شکار ہے۔ عدم نظم و نسق کا شکار ہے، یعنی قانون اور نظم و نسق سب فن ہے۔ پلیٹ فارم پر کھڑے بچوں کے چہروں کی پریشانی بڑوں کو پریشان کرتی ہے، کیونکہ بچوں اور بڑوں دونوں کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ بچے اور بڑے اس بات پر پریشان ہیں آیا کہ انہیں گھر پہنچنے کے لیے کسی ٹیکسی کے مل جانے کا کوئی امکان ہے، یا کہ ٹیکسی نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کا کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ لیکن زندگی میں اتفاق کے عنصر نے یقین کے دائرہ کو بہت محدود کر دیا ہے، یعنی محض اتفاق ہی کے تحت آپ کے ہاتھ کوئی چیز لگ سکتی ہے۔ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ کیا چیز ہے جس نے ان لوگوں کو یوں پسا ٹاور کی طرح جھکا دیا ہے؟ پسا فرانس میں ایک ٹاور کا نام ہے جو کہ ٹیڑھا بنایا ہوا ہے، یعنی جھکاؤ ہوا ہے، یعنی جھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جھکا ہوا ہے۔ یہ ٹاور ادب کی دنیا میں جلد بازی کی علامت بن گیا ہے۔ پلیٹ فارم پر موجود لوگ بے صبری کے ساتھ آگے کی طرف جھکے ہوئے ہیں، بالکل پسا ٹاور کی طرح لوگ جھکے ہوئے ہیں۔ حتمی منزل سے پہلے کوئی بھی پڑاؤ لوگوں کی بے چینی کے بادلوں میں اضافہ پیدا کرتا ہے۔ یہ لوگوں میں بے صبری پیدا کرتا ہے۔ لوگ غصے میں خود سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اپنی زندگیوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ بے صبری کا مظاہرہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے رہے ہیں، ہم ان کے لیے کس حد تک باعث تکلیف بنے رہے ہیں، ہم کیوں دوسروں کا خیال رکھنے والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو پلیٹ فارم پر اترے ہیں یا ٹرین میں سوار ہو رہے ہیں، سب میرے بھائی ہیں۔ ان کا اس طرح سے دھنگا اور فساد سے ٹرین پر چڑھنا اور اترنا ایک طرح سے مجھے بتاتا ہے کہ دنیا میں اتنا دنگا و فساد کیوں ہے اور اتنی ناخوشی کیوں کر ہے۔ شاعر خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ان لوگوں کی نقل اتار کے انہیں بتا سکے ان کے اس بے چین رویہ کے بارے میں کہ دنیا میں پریشانیوں اور تھکان کے بادل ہر طرف اسی طرح پھیلے ہوئے ہیں جیسے کہ گاڑی سے بھگولوں کی شکل میں اٹھنے والا دھواں ہوا میں سفید گیند کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ کاش میں ان کے رویوں کی نکالی کر کے انہیں احساس دلا سکوں جو میں ان کے لیے اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے یونانی ڈرامہ میں کورس کوئی بھی سین شروع ہونے سے پہلے اس سین کے بارے میں تفصیل بیان کر دیتا ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں سے ٹرین گزر رہی ہے، ہر جگہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کر رہی ہے۔ یعنی یہ جگہ ایک ویزیبل کورس کی مانند ہے، یعنی نظر آنے والے کورس کی مانند ہے جو اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرتی ہے۔ اب نہ ہی اسٹیشن پر موجود لوگ اور نہ ہی وہ بچی جو اپنے ناخنوں پر پالش لگائے ہوئے
شاعر کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب لیکن کھڑی کے باہر دکھائی دینے والا نظارہ، یعنی یہاں پہ ٹھیک کر لیں، اب لیکن کھڑکی کے باہر دکھائی دینے والا نظارہ جو کہ بہت تیزی کے ساتھ شاعر کی نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے، یہ ورڈ ذرا ٹھیک کر لیں، لفظ کھڑکی، کاف یہ کی، شاعر کی نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے، شاعر کی توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ زمین کے عکس شاعر کی توجہ کو جکڑ لیتے ہیں اور یہ نظارے بہت تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ ٹرین ایک بہت بڑا زپر ہے جس کے گزرنے کی وجہ سے بہت سے نظارے پیچھے گزر رہے ہیں۔ اب شاعر بیان کرتا ہے کہ ہر کسی شخص کو اپنے سٹاپ پر اترنا ہے، ہر کسی کے اترنے کی جگہ مختص ہے، لیکن ایک شخص کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ کہاں پہنچ چکا ہے جب تک کہ وہ شور و ہجوم سے باہر نہ نکل آئے اور اپنے اوپر سے غنودگی کا غلبہ نہ ختم کر دے۔ یعنی اس قدر شور اور تھکا دینے والی غنودگی کی وجہ سے لوگوں کو اپنے اسٹیشن تک کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک چھوٹے سے مغربی قصبہ میں پہنچ جاتا ہے جس کی اور کوئی شناخت نہیں ہے سوائے ایک چکی کے جو وہاں قائم ہے۔ یعنی زندگی مبہم اور غیر واضح ہے، اور یہ مختلف مقامات اور نشانیاں زندگی کو واضح بناتی ہیں۔ پھر سفر کے آخر میں شور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور تمام آوازیں مل کر اب ایک واحد آواز بن جاتی ہیں۔ اب پریشانی کی آوازیں ختم ہو چکی ہیں اور خوشامدگی کے دل کو چھو لینے والے نغمے ہوا میں بلند ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یعنی اب اس سفر کو مکمل کرنے والے شخص کو ایک حصار میں لے لیا جاتا ہے اور اس کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے، اور یہ استقبال شہر کے میئر اور لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور وہ خوشی سے اپنے ہیٹ ہوا میں اچھالنے لگتے ہیں۔ ان لوگوں کو گاتے دیکھ کر آپ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں، آیا کہ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے خواہش کیا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی جان ایشبری کی پوئم نظم میلوڈک ٹرین ختم ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔